محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، بتائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ فی جنۃ عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سورہ غاشیہ کی ابھی جن آیاتوں کی تلاوت کی گئی ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے متعلق کچھ عرض فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جہنم کے حالات تھے، اور ان آیاتوں میں جنت کے حالات ہیں، جنت کے مناظر ہیں۔ وہاں پر ذکر یہ کیا گیا تھا کہ قیامت کے دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، اور ابھی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں یہ عرض ہے کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، کہ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ ہمارے چہروں کو بھی وہیں تر و تازہ بنا دے۔ ہاں، یہ کیوں تر و تازہ ہوں گے؟ لسعیہا راضیہ، کہ لوگ اپنی کوشش سے خوش ہوں گے۔ دنیا کے اندر جب کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے اور اس کے پیچھے محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد اسے کامیابی ملتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، تو جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے عقیدے کو صحیح رکھا، صحیح عقیدے پر رہے اور اعمال صالحہ والی زندگی گزاری، تو یہ لوگ وہاں اپنی کوشش پر خوش رہیں گے۔ ہاں، انی لا اضیع عمل عامل منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ جو کچھ بھی تم عمل کرو گے صحیح عقیدے کے ساتھ، ایمان لانے کے ساتھ، تو تمہارا عمل اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری یہ 2 رکعت نماز قبول ہو گئی اللہ کے دربار کے اندر، تو وہ مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ 2 رکعت اسے کوئی معمولی نہ سمجھا جائے، کوشش یہ کی جائے کہ اللہ کے دربار کے اندر قبول ہو جائے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو پھر کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم بھی ہر عبادت کے بعد اللہ سے یہ مانگا کرے، اے اللہ میری اس عبادت کو اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اسی لیے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں، اس کا حدیث کا خلاصہ ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو جہنم میں لے جانے کا عام طور پر سبب بنتی ہے، ایک شرمگاہ ہے اور دوسرا منہ ہے۔ اس لیے میرے آقا نے ایک حدیث میں یہ فرمایا تھا کہ تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسری شرم کا۔ سمجھ میں آئے؟
کیونکہ عام طور پر انسان منہ کے ذریعے سے بہت گناہ کرتا ہے. کسی کا دل دکھا دیا, کسی پر تہمت لگا دی, الزام لگا دیا, نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے انسان, غیبت کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے, ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اور میرے آقا نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں کہ جسے عام طور پر یہ دو چیزیں جنت میں جانے کا سبب بن جایا کرتی ہے. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, الفاظ بیان نہیں کر رہا ہوں. ان میں سے ایک تو کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے. کیا آ جائے؟ تقوی. اور دوسرا فرمایا کہ انسان کے اخلاق اچھے بن جائے. اچھے اخلاق ہونا ضروری ہے. انسان جو تم سے متاثر ہوگا وہ تمہارے اخلاق کی وجہ سے ہوگا. کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ آپ سفر میں جا رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں, آپ نے اپنے سفر کے ساتھیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے تو وہ فوراً متاثر ہوگا, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, لیکن اخلاق سے انسان فوراً متاثر ہوتا ہے. اسی لیے میں نے اس سے پہلے سلیمانی مسجد کے اندر جو درس حدیث ہوا تھا اس کے اندر بھی یہی ذکر فرمایا تھا. ایک حدیث آئی تھی, المؤمن مرآۃ المؤمن, کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. تو آئینے میں دیکھنے کی دعا آقا نے کیا فرمائی؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ, جس طریقے سے آپ نے میرے چہرے کو اچھا بنایا ہے, خوبصورت بنایا ہے, تو میرے اخلاق کو بھی کیا کر دے؟ بہتر بنا دے. تو اچھے اخلاق, حسن اخلاق کی دعا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی. ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے, اے اللہ ہمیں با اخلاق, اچھے اخلاق والا بنا دے. الغرض بات یہاں پہنچی تھی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. تو تقوی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر سے بچ جائے, شرک سے بچ جائے, یہ ادنا درجہ ہے. پھر اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے. کس کو چھوڑ دے؟ گناہوں کو چھوڑ دے. تو یہ آدمی کیا بن جائے گا بھائی؟ متقی بن جائے گا. اور بات صاف ہے کہ جب انسان کے اندر تقوی نہ ہو, یعنی کہ کفر و شرک والی زندگی گزار رہا ہو اور اس کے عقیدے غلط ہو, تو پھر وہ لاکھ اعمال کر لے, اس کے عمل پر کوئی بدلہ اللہ تبارک و تعالی نہیں عطا فرمائے گا. اس لیے ہم اپنے ایمان پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اب یہ دو چیزیں ہیں کہ وہ لوگ اپنی کوشش سے خوش ہوں گے. اب دنیا کی زندگی کے اندر تو ان لوگوں نے کوشش کر لی, محنتیں کر لی, اللہ کو راضی کر لیا, تو وہاں کیا ملے گا؟ تو کہ فی جنت عالیہ, بلند باغات میں ہوں, اونچی بہشت میں ہوں گے. تو بھئی جنت کا ادنا سے ادنا درجہ بھی تو ساتوں آسمان سے بلند ہے نا بھائی, ساتوں آسمان سے بلند ہے. ہاں, بخاری شریف کی روایت ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں. کتنے؟ 100 درجے ہیں. اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کے اندر اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں. کہاں جائے گی جنت؟ اتنی اونچی جنت. اور سب سے جنت کا اونچا درجہ, آخری درجہ ہے, وہ درجہ ہے جنت الفردوس کا. ہاں, اور اسی سے 4 نہریں بہتی ہے, شہد کی, شراب کی, ہے نا بھائی, پھر کس کی؟ پانی کی, اور چوتھی دودھ کی. 4 نہریں اسی سے بہتی ہے. اور اس کی چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو کون سی جنت مانگو؟ جنت الفردوس مانگو. لیکن ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے کہ جنت میں کوٹھڑی مل جائے تو بھی بہت ہے نا. ہاں, بہت کامیاب ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے, یہ بڑی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, کہ جہنم سے جو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, کامیاب ہے. تو یہ کوٹھڑی بھی کامیاب ہے, لیکن ہمیں مانگنا ہے اس ذات سے کہ جس ذات کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو ہم پھر چھوٹی موٹی چیز کیا مانگے؟ کروڑ پتی کے گھر پر جا کر 10 روپے مانگنا, یہ بے وقوفی ہے نا بھائی. بے وقوفی کی بات ہے کہ اتنے بڑے کروڑ پتی کے گھر پر گئے اور آپ نے 10 روپے مانگے.
تو اللہ کی ذات تو سخیوں کا سخی ہے کہ جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر وہاں مانگنا تو چھوٹی چیز کیا مانگنا ہے، بڑی ہی چیز مانگ لیں۔ تو کیا مانگیں گے؟ جنت الفردوس۔ اب جس چاندی کے پیچھے تم گھومتے ہو اور جس سونے کے پیچھے تم دیوانے بنتے ہو، اور جس سونے کا ایک بسکٹ مل جائے تو نہ جانے کتنے لاک اپ میں چھپا کر رکھتے ہو، ہے نا، یہاں رکھا وہاں رکھا، اوپر گودڑی رکھی نیچے گودڑی رکھی، پڑی کے میں باندھا اور پھر چھپایا، ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں، روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت کا سب سے ادنا درجہ ہے نا، اس کے کمرے، اس کے بیڈ روم کی ساری چیزیں، یعنی اس کے دروازے، تالے، قالینیں، ساری کے ساری چاندی کی ہوگی۔ کس کی ہوگی؟ جاؤ موج کرو۔ اور جنت کا جو دوسرا درجہ ہے، اس کی ساری چیزیں، قالینیں، دروازے، مکان، کمرے، سب کچھ سونے کے ہوں گے۔ یہاں بسکٹ چھپاتا ہے، وہاں سونے میں رل پل۔ یہ تو کون سا درجہ ہے؟ دوسرا درجہ۔ اور جنت کا جو تیسرا درجہ ہے، اس کی ساری چیزیں یاقوت کی ہوگی، زمرد اور یاقوت کی ہوگی۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد جو 97 درجے ہیں نا، 97، وہ تو کس چیز سے بنے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، اور کوئی نہیں۔ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ اب جس چیز کو اللہ نے بنایا ہو، ہاں، یہ دنیا کا سونا بنایا ہے تو دیوانے بنے ہیں، تو وہاں جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے تو اس کا تو حال کیا ہوگا۔ تو یہ جنت کے اتنے درجے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا جب جنت میں وہ داخل ہوگا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اور روایت میں ہے کہ جنت، یہ قرآن کریم کی جتنی آیات کریمہ ہے اتنے جنت کے درجے ہیں۔ تو غالباً قرآن کریم کی آیت 6216 ہے۔ کتنی؟ 6216۔ تو اس اعتبار سے جنت کے درجے کتنے ہوئے؟ 6216۔ اور ہر درجے کے درمیان میں آسمان و زمین کا فاصلہ۔ لیکن یہ سودا اتنا آسان نہیں ہے، اللہ ہم تمام کے لیے آسان بنا دے۔ اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا جس کا عمل قرآن پر ہوگا، سمجھے؟ جو قرآن کے حرام کو حرام جانے، قرآن کے حلال کو حلال جانے، اسے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر وہ کہیں نہیں رکے گا، پھر آخری درجے میں رکے گا۔ کہاں رکے گا؟ آخری درجے میں۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جو حفاظ ہے، جو علماء ہے، اس طریقے سے حافظوں اور عالموں کے والدین کو بھی، کہ اللہ آپ نے اپنے فضل سے ہمیں حافظ قرآن بنایا ہے، آپ اپنے فضل سے ہمیں عامل قرآن بھی بنا دے، داعی قرآن بھی بنا دے۔ میں کوشش کرتا ہوں، لیکن اس کوشش میں کامیابی دینا یہ تیرا کام ہے، تیرے سوا کسی کا کام ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان کوشش کرے اور دعا کرے، پھر اگر نہیں ملا تو اللہ سے کہیں گے اللہ ہم نے تو دونوں کام کیے تھے، کوشش بھی کی تھی اور دعا بھی کی تھی۔ اسی طریقے سے وہ روایت، جس روایت کے اندر آیا ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ تاج پہنائے گا، ہے نا، پھر اس تاج کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ فقیہ العصر حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، حضرت اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مقرر حضرات اتنی حدیث بیان کرتے ہیں، آگے کا جملہ بیان کرتے نہیں ہیں، کہ یہ اس وقت حافظ قرآن کے والدین کو ملے گا کہ جب حافظ قرآن قرآن کے حرام کو حرام جانے اور حلال کو حلال جانے۔ سمجھ میں آئی؟ اس لیے جس والدین نے ہمیں محبت سے، پیار و شفقت سے، اپنے پیسے خرچ کر کر، اپنے وقت دعائیں کر کر کے ہمیں حافظ قرآن بننے کا ذریعہ بنے، تو میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن والی زندگی بنائیں۔ کس والی زندگی بنائیں؟ اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کو حافظ بنا دیا پھر اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ میرا بچہ حافظ ہے یا عالم ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، میرا بچہ اس کی زندگی میں کیا کیا خرافات ہے، اس کی طرف والدین کو بھی فکر کرنی چاہیے۔
میں خود بھی حافظ ہوں، میرا بچہ بھی حافظ ہے، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میری زندگی بھی عامل قرآن والی بنا دے اور میرے بچے کی زندگی بھی عامل قرآن والی۔ اور ایک بچہ ابھی حافظ ہو رہا ہے، 10 پارے ہوئے ہیں، میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے اللہ اس کی بھی تکمیل فرما دے، اس کے لیے حق میں بھی دعا فرمائے، اللہ آپ لوگوں کے بچوں کو بھی یا آپ لوگوں کے پوتوں کو بھی اللہ حافظ قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے۔ تو الغرض یہ جنت کے درجے ہیں۔ تو ایک روایت سے کیا پتہ چلا بھائی؟ 100۔ ایک روایت سے جتنی قرآن کریم کی آیات ہیں اتنے درجے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا تھا۔ کیا سوال کیا؟ حضرت موسیٰ تو بات کرتے تھے اللہ سے، یہ سوال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سب سے آخر کے اندر کون جائے گا؟ سب سے آخر میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جنت میں آنے والے سارے کے سارے جب جنت کے اندر چلے جائیں گے اور آخر میں جو جنت میں جانے والا ہوگا اس کو کہا جائے گا، یعنی اللہ فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا، تو وہ کیا کہے گا پتہ ہے؟ وہ یہ کہے گا کہ اللہ جو لوگ جنت میں چلے گئے انہوں نے تو سارے ٹھکانوں پر قبضہ کر لیا ہے، اب میرے حصے میں کیا بچے گا کہ میں جنت میں؟ سمجھ میں آئے؟ جو لوگ پہلے بیٹھ گئے قبضہ کر لیا اب کیا میرے ہاتھ میں آئے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں تجھے اتنا دوں کہ جو دنیا کے کسی بادشاہ کو اس کی سلطنت دیتا تھا اتنا دے دوں، خوش ہو جائے؟ خوش ہے؟ کہ ہاں میں خوش ہوں اس پر۔ مثال کے طور پر یہ ہمارا ہندوستان ہے تو اتنا دے دوں، مثال دے رہا ہوں، خوش ہے اس پر؟ تو کہ خوش ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا میں نے تجھے اتنا دیا، اس سے ڈبل، اس سے تریبل، اس سے چوبل، اس سے پچبل، یعنی 5 گنا دیتا ہوں، تو اور خوش ہو جائے گا اللہ 5 گنا۔ تو اللہ فرمائے گا نہیں 5 کو 10 سے ضرب دے دے، یعنی 5 گنیا 10 تو برابر کتنے ہوئے؟ 50۔ 50 دنیا کے بادشاہ کو جتنی سلطنت ملتی ہے ایسے 50 گنا، تو خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ فرمائیں گے اسے بھی اب تجھے جتنا چاہے تیری خوشی اتنا لے لے، تیری نظر جس سے مطمئن ہو جائے، حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اتنا تجھے ملے گا۔ تو یہ تو ادنا درجے کے جنتی کو ملے گا، وہ بھی سب سے اخیر میں جانے والا، اور اللہ ہمیں پہلے پہنچا دے تو اللہ کتنا ہمیں دے گا۔ اس لیے کہا جنت چٹیل میدان ہے، سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھو تو ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں آج آدمی جب نیا مکان بناتا ہے تو پہلے سے درختوں کا انتظام کرتا ہے نہیں، بارڈر بنانے کے لیے تاکہ میں نیا مکان بنا رہا ہوں۔ تو یہ جنت جو ہمیں ملے گی چٹیل میدان ہے۔ اب ہم چاہے کہ وہاں بھی باغات لگانے ہیں، درخت لگانے ہیں، تو یہاں کیا پڑھنا پڑے گا بھائی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آدمی پڑھے گا وہاں ایک ایک درخت لگتا جائے گا۔ اللہ ہمیں ہری بھری جنت عطا فرمائے۔ خیر، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ درجے والے کو کیا ملے گا؟ اعلیٰ درجہ ہوگا اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ اس کو تو میں نے اپنے ہاتھ سے اس کا بیج ڈالا ہے اور اس پر میں نے مہر لگا دی ہے، اور اس میں ایسی چیز ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گیا ہے، یعنی انسان کے تصور سے باہر کی چیز۔ کس کو ملے گی؟ اعلیٰ درجے میں ہوگا اس کو ملے گی۔ اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ فرمایا فی جنت عالیہ، اونچے باغات ملیں گے۔ اب اونچے باغات تو مل گئے، پھر کیا ہوگا؟ تو کہ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ دنیا میں تو سننی پڑتی نے، کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی تہمت لگاتا ہے، کوئی گالی گلوچ دیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ وہاں کوئی ایسی بیہودہ بات، ایسی کوئی بات انسان جنت کے اندر نہیں سنے گا کہ جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ سمجھ آئے؟ اس لیے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرور متقابلین لا یمسوهم فیها نصب وما هم منها بمخرجین۔ سورہ حجر میں 14ویں پارے کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟
کہ ہم متقی لوگ کو باغات اور چشموں میں رکھیں گے. ادخلوہا، اور اس کے اندر وہ لوگ داخل ہوں گے سلامتی کے ساتھ. پھر فرمایا ادخلوہا بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل. ہاں، ان کے سینوں سے ہم کینے کو نکال دیں گے. تو جنت میں جانے والا ہر آدمی پاک و صاف دل والا ہوگا. کیسا ہوگا؟ اسی لیے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری زید مجدہ، اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی عمر میں عافیت، عزت و صحت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے. حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی انسان سے غیر اختیاری کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جس سے کوئی انسان ناراض ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک دوسرے سے ناراضگی ہو جاتی ہے. اور کبھی کوئی آدمی دنیاوی غرض سے کسی سے ناراض ہو جاتا ہے. پھر آگے حضرت نے ایک عجیب جملہ فرمایا. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی سے ناراض ہے اور اس کے بعد اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا ہے، سمجھے؟ ایک تو میں ناراض ہوں، پھر میں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں. فرمایا وہ آدمی کبھی بھی، وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. اسی لیے حدیث کا خلاصہ ہے کہ جس آدمی کے دل کے اندر کینہ ہوگا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں. ناراضگی الگ چیز ہے، لیکن اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ایک ایمان والے کو نقصان پہنچا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. لیکن فرماتے کہ اگر آدمی سے کسی غیر اختیاری طور پر کوئی ایسا کام ہو گیا جس سے دوسرا آدمی اس سے ناراض ہو گیا، یا کوئی دینی غرض کے بنا پر اس سے ناراض ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمیوں کو جب جنت میں داخل کرے گا، اور اسی حالت میں اس دنیا سے مر گیا، اسی حالت میں اس دنیا سے مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت میں داخل کریں گے تو ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ صاف، پاک صاف. کسی کے اخوانن، وہاں بھائی بھائی کی طرح ہوں گے. یہاں تو عجیب ہے کہ بھائی بھائیوں میں محبت نہیں ہے، وہاں تو بھائی بھائی کی طرح رہیں گے. اور فعلا سرور متقابلین، مسیریوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، جیسے دوستوں کے میٹنگ میں محفلیں چلتی ہیں نا، آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اس طریقے سے بیٹھیں گے. پھر آدمی جب دنیا کے اندر اس کے من پسند کا بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس سے آدمی تھک جاتا ہے کہ نہیں؟ تھکتا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنی من پسند کا کام کرو پھر بھی تھکتے ہو، لیکن جنت کے اندر آدمی کو تھکن لگے گی ہی نہیں، نہ سبو، اور وہاں سے کبھی وہ نکالا نہیں جائے گا. تو ایک بات تو ایک، دوسرا کیا کہ فیہا عین جاریہ، اور اس میں کیا بہتی ہوگی بھائی؟ نہریں جاری ہوئی. کون سی نہریں ہوگی؟ کس کس چیز کی ہوگی؟ ایک دفعہ تو کہہ دو تاکہ پتہ چلے. جنت کی 4 نہریں نے، دودھ کی جس کو قرآن نے فرمایا، شہد کی، شراب کی اور پانی کی. تو یہ شراب کی جو نہر ہے کون پیے گا؟ وہ پیے گا نا جو دنیا میں شراب سے بچا. جس نے دنیا کی گندی شراب کو پی لی اس کو وہاں کی شراب کیا ملے؟ اور آج ہمارا نوجوان شراب کے اندر پھنسا ہوا ہے. ارے قرآن کے کچھ کلمات، کچھ الفاظ تو ایسے ہیں کہ اللہ بعض لوگوں کو شراب اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. اللہ اپنے ہاتھوں سے اللہ پلائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی یہ گندی شراب کو چھوڑو، اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبودار شراب ہمیں پلائے گا. وہاں پھر مزے لو، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب دوسری خصوصیت کیا ہوگی کہ دنیا کی کوئی بھی نہر ہو وہ اونچائی سے نیچائی کی طرف آتی ہے نا، یا سیم ٹو سیم چلے گی. لیکن ایسی کوئی نہر آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ وہ جو نیچے سے اوپر جاتی. دیکھا ہے آپ نے کہیں؟ کہیں نہیں ہوگا. لیکن جنت کی نہر کیسی ہوگی کہ جنتی جس طریقے سے چاہے گا، اس طرف چل تو اس طرف، اس طرف چل تو اس طرف، یہاں تک کہ جنت یہ کہے گا کہ نیچوا سے اوپر واس کی طرف چل تو اوپر واس کی طرف چلنے لگے گی. سمجھ میں آئی بھائی؟ نیچے سے اوپر کی طرف چلنے لگے گی. فیہا عین جاریہ. پھر کیا فرمایا کہ فیہا سرر مرفوعہ. یہ اس لیے ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ کبھی ہمارے امام صاحب پڑھے تو کبھی جنت میں ہم بھی پہنچ جائے گا، جنت کا مزہ لے رہے ہیں، لیکن ہم تو دکان میں پھنسے ہیں.
فیکٹری میں، دکان میں، بازار میں، گھر میں امام کیا پڑھتا ہے کیا معلوم ہے، رکوع ہوا کہ نہیں تو رکوع میں، سجدہ ہوا تو کہ سجدے میں، سلام تو السلام علیکم السلام، بھاگو، پوری بات ختم، 4 رکعت پڑھ لیں نا. یہ ہمارا حال ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو کچھ بھی امام پڑھ رہا ہے اس کو غور سے سننا چاہیے. فرمایا فیہا سرر مرفوع، اونچے تخت ہوں گے اس کے اندر. اور اونچے تخت، کتنے اونچے تخت ہوں گے؟ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سونے کے ہوں گے، اور اس کا تاج جو ہوتا ہے نا وہ زمرد اور یاقوت کا ہوگا. امام قلبی فرماتے ہیں کہ 100 سال کی مسافت جتنی ہوتی ہے اتنا اونچا ہوگا. کتنا؟ 100 سال کی مسافت جتنا اونچا ہوگا. او ہو اتنا اونچا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ چڑھے گا کیسے؟ کیونکہ جنتی کی ہائٹ وہاں کتنی ہوگی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ ہوگی نا. حضرت آدم علیہ السلام کتنے اونچے تھے؟ 7 ہاتھ، یعنی 60 ہاتھ. تو ایک جنتی اتنا اونچا ہوگا، تو 100 سال کی مسافت جتنا اونچا تخت، تو اس پر بیٹھے گا کس طریقے سے؟ تو کہ جنتی جب بیٹھنا چاہے گا تو اللہ اس کو نیچا کر دے گا. یہ نیچا ہو گیا، بیٹھ گیا، پھر اس کو اونچا کر کے جاؤ. لفٹ ہے نا، سمجھنا بہت آسان ہے اب تو. اب اس کو اونچا کر دے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 500 سال کی مسافت جتنا اونچا ہوگا. او ہو 500 سال کی مسافت جتنا اونچا ہوگا. فرمایا کہ یاقوت کا بنا ہوا ہوگا اور زمرد کے 2 پر ہوں گے، جس سے وہ جو جہاں چاہے گا تخت میں بیٹھ کر اڑے گا. ہاں، اور ساتھ کے اندر 70 یعنی 70 بستر بچھے ہوئے ہوں گے، اور نور کی چادر لگی ہوئی ہوگی. اس کا اوپر کا حصہ باریک ریشم کا ہوگا اور اندر کا موٹے ریشم کا ہوگا. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر اس کے اوپر کے حصے کو، تخت کے اوپر کے حصے کو اگر توڑا جائے تو یہ نیچے کے حصے تک پہنچنے میں 40 سال لگیں گے. کتنے سال؟ اب کیا دنیا دیکھی ہم، دیکھی کچھ نہیں. تو یہ ہے فیہا سرر مرفوع. آگے فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. کیا فرمایا؟ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ کا مطلب یہ ہے کہ آب خورے، گلاس رکھے ہوئے ہوں گے. کہاں رکھے ہوئے ہوں گے؟ تو کہ اس جگہ پر رکھے ہوئے ہوں گے جہاں پانی کا نظام ہوگا. اس سے ایک آداب معاشرت کے باب کی طرف اشارہ ہے. کیا اشارہ ہے؟ کہ انسان کو چاہیے کہ جو چیز جہاں رہنی چاہیے وہیں رکھنی چاہیے. یہاں پانی کا کولر ہے اور گلاس وہاں ہے، تکلیف ہوگی نا. وہاں گلاس لینے جاؤ، یہاں پانی پینے آ گئے. تو جہاں پانی ہو وہیں گلاس ہونے چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اصول ہے. اسی طریقے سے فرمایا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ گھر کے اندر جو چیز تمام لوگ استعمال کرتے، تولیہ ہے، گلاس ہے، وغیرہ وغیرہ، سارے لوگوں کو یوز میں آتا ہے، تو اس کی ایک جگہ متعین ہونی چاہیے اور اسی جگہ پر رکھنا چاہیے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یا غالباً اور کوئی اللہ والے نے فرمایا، صاحب مشری اللہ صاحب یا اور کسی نے فرمایا ہے کہ انسان گھر کے اندر ہر چیز کے لیے اس کی جگہ متعین کر لے کہ بھائی میرے چشمے یہیں رہیں گے، میری ٹوتھ پیسٹ یہیں رہے گی، میری یہ چیز یہیں رہے گی. جگہ متعین ہونی چاہیے. کیوں؟ کہ اگر لائٹ بھی چلی جائے یا کسی اور کو بھیجنا ہو تو اس کو پتہ ہے کہ ہونی چاہیے کہ میری یہ چیز اسی جگہ پر ہوگی تاکہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچے. لیکن آج ہمارا نوجوان نہانے بیٹھتا ہے تو ٹوال اس طرف، پائجامہ اس طرف، گنجی اس طرف، نہ جانے کیا کیا چیزیں اڑا کر. یہ تو قربان جائے ماں پر اور بہنوں پر کہ ساری چیزیں ڈھونڈ کر اکٹھا کرتی ہے نا. لیکن ٹوال بھی وہی باتھ روم میں، یہ لیلا لیلوٹا. ایسا بھی نہیں سوچتا انسان کہ اس سے میں نے بدن لوچا ہے، کسی اور کو استعمال میں لانا ہے، میں اس کو لے کر کہیں اچھی جگہ پر سکھا دوں.
تاکہ دوسرے کو استعمال کرنے میں آسانی ہو جائے، تو وہی لوچا وہیں لوٹا کر کے رکھ دیا، بس میرا کام پورا، سب کا کام پورا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز کو ترتیب سے رکھنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا نا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، ایسے ہی نہیں فرمایا، ہاں اس طریقے سے تعلیم دینی تھی کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، یعنی کہ سب بصف تکیے لگے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ یہاں آپ بیٹھے ہیں تو یہاں تکیہ، وہاں جاؤ تو وہاں تکیہ، ایسا نہیں کہ یہاں سے وہاں جانا ہے تو یہاں سے تکیہ لے کر وہاں جاؤ، نہیں، جنت میں ایسا کچھ ہوگا نہیں، ہر جگہ پر تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، عمدہ قالینیں بچھی ہوئی ہوگی کہ جہاں چاہے وہاں آرام کر لے، کوئی روکنے والا ہے۔ تو یہ جنت کا مختصر نقشہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کہنے کو قبول فرمائے، کیا فرمائے؟ کہنے کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم تمام کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ لیکن اب بات یہ آخر کے اندر ایک بات کر کے بات کو عرض کر دیتا ہوں کہ آقا نے جب غیر مسلموں کے سامنے یعنی کہ مشرکان مکہ کے سامنے جنت کو کھولا اور جہنم کو کھولا، تو وہ لوگ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ کہ محمد تضاد والی بات کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نبی کا نام آئے تو کیا پڑھنا چاہیے بھائی؟ درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ ہاں تو فرمایا کہ تضاد والی بات کر رہے ہیں، ایسا کہہ رہا ہے کہ جہنم کے اندر یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، تو جس آدمی پر یہ عذاب آئے وہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور جنت کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا اونچا تخت ہوگا، یہ ہوگا، اور اس تخت پر بستر بچھے ہوں گے اور پیالے ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ساری چیزیں تخت میں سمائے گی کیسے؟ یہ لوگ دنیاوی اینگل سے دیکھ رہے تھے یہ ساری چیزیں۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ اس میں گلاس ہوگا تو گلاس میں تو پانی بھی ہوتا ہے، تو پانی ڈھولے گا تو قالین خراب ہو جائے گی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں وہ آپس میں ٹکرا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ چار دلائل اللہ نے پیش کی آگے کی آیت میں، اور سمجھایا اور کہا کہ تمہیں جہنمیوں کو اور جنتیوں اور جہنمیوں کا نمونہ دیکھنا ہے تو اونٹ کو دیکھ لو۔ کس کو دیکھ لو؟ اونٹ کو دیکھو، اس میں جنتیوں کا بھی نمونہ ہے اور جہنمیوں کا بھی نمونہ ہے۔ کس طریقے سے نمونہ ہے تو وہ انشاءاللہ میں آئندہ منگل کو پیش کروں گا۔ اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا، اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی محمد کما انت اہل وافعل بنا کما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہر اس گناہ کو معاف فرما دے جو تیرے علم میں ہے، ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما دے، جہنم سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لینا۔ اے اللہ دنیا کا معمولی عذاب ہمیں برداشت نہیں تو جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اے اللہ عذاب قبر کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اے اللہ ہر اس عمل سے ہماری حفاظت فرما لے جو عذاب قبر کا سبب بنے، اور اے اللہ جہنم کے عذاب کا سبب بنے، اس سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین تیرے دربار میں پہنچ چکے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہن، اے اللہ ہمارے قریبی رشتہ دار، ہمارے دوست و احباب تیرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اے میرے رحیم و کریم مولا، وہ تیری رحمت کے منتظر ہے، تیری رحمت کے منتظر ہے۔ اے اللہ ان کے احسانات کو ہم نہیں بھول سکیں گے۔ اے اللہ والدین کے احسانات کو ہم کیسے بھول جائیں، جو ماں رات کو اٹھ کر
ہمارا پاخانہ صاف کرتی تھی، ہمیں سوکھی ہوئی جگہ پر سلاتی تھی۔ اے اللہ، جس ماں نے ہمیں 2 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے ہم نے 9 ماہ تک پیٹ کے اندر رکھا، اے اللہ ہمارے رونے پر وہ روئی ہے، ہماری ضرورتوں کو اس نے پورا کیا ہے، اس ماں کی ایک آہ کا احسان کا بدلہ بھی ہم نہیں دے سکتے۔ اے میرے رحیم، آج ہم میں سے جس کی ماں اور جس کا باپ تیرے پاس پہنچ چکا ہے، اے اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ بنا دے۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما لے، اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ہمارے محسنین جو تیرے دربار میں آ چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کس کے دل کے اندر کیا تمنا ہے تو ہی جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ ان کی تمناؤں کو تو پوری فرما دے، ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، ان کی مشکلوں کو آسان فرما۔ اے اللہ کون کس مصیبت میں ہے، کون کس حالات کے اندر ہے، اے اللہ ان کے حالات کو درست فرما دے، صحیح فرما دے، ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، عفو کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے، عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ ہماری عمروں میں تیرے دین کی خدمت ہم کریں، اس لیے ہمارے عمروں میں عافیت، عزت و صحت کے ساتھ برکت عطا فرما دے۔ یہ سلسلہ آپ نے اپنی رحمت سے چلایا ہے، اے اللہ موت تک چلتا رہے، قیامت تک چلتا رہے، ایسی شکل و صورت پیدا فرما دے، قیامت تک چلتا رہے، ایسی شکل و صورت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ضلالت کے بعد آپ نے جو ہدایت عطا فرمائی ہے ہمیں، اے اللہ آپ نے جو ہدایت ہمیں عطا فرمائی ہے، اے اللہ ہدایت کے بعد ضلالت کی طرف ہمیں نہ پھیرنا، ہمیں نہ پھیرنا۔ آپ نے توحید والی زندگی عطا فرمائی ہے، شرک میں اب مبتلا نہ کرنا، کفر میں مبتلا نہ کرنا۔ اے میرے رحیم و کریم مولا، نیکی والی زندگی دینے کے بعد بدی والی زندگی سے حفاظت فرما لینا۔ اے اللہ ایسی جگہوں پر، ایسی جگہوں پر، ایسے وقت کے اندر ہم نے گناہ کیے ہیں کہ تو ہی جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ، برحمتک یا رب۔